بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1870 بمطابق 3 ذی-القعدہ 1294 ہجری کو ہندوستان کے شہر سیال کوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ اقبال کے باؤ اجداد قبول اسلام کے بعد 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے اوائل میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیال کوٹ آئے اور محلہ کھیتیاں میں آباد ہوئے۔ شیخ نور محمد دیندار آدمی تھے، بیٹے کے لیے دینی تعلیم ہی کافی سمجھتے تھے۔ سیال کوٹ کے اکثر مقامی علماء کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ اقبال جب سن شعور کو پہنچے تو انہیں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئی، جو محلہ شوالہ کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ شیخ نور محمد کا وہاں آنا جانا تھا، یہاں سے اقبال کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حسب دستور قرآن شریف سے اس ابتدا ہوئی۔ تقریباً سال بھر تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ شہر کے ایک نامور عالم مولانا سید میر حسن ادھر آ نکلے۔ ایک بچے کو بیٹھے دیکھا کہ صورت سے عظمت اور سعادت کی پہلی جوت چمکتی نظر آ رہی تھی۔ پوچھا کہ کس کا بچہ ہے؟ معلوم ہوا تو وہاں سے اٹھ کر شیخ نور محمد کی طرف چل پڑے۔ دونوں آپس میں قریبی واقف تھے۔ مولانا نے زور دے کر سمجھایا کہ اپنے بیٹے کو مدرسے تک محدود نہ رکھو، اس کے لیے جدید تعلیم بہت ضروری ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اقبال کو ان کی تربیت میں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو شیخ نور محمد کو پس و پیش رہا، مگر جب دوسری طرف سے اصرار بڑھتا چلا گیا تو اقبال کو میر حسن کے سپرد کر دیا۔ ان کا مکتب شیخ نور محمد کے گھر کے قریب ہی کوچہ میر حسام الدین میں تھا۔ یہاں اقبال نے اردو، فارسی اور عربی ادب پڑھنا شروع کیا۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران میں سید میر حسن نے اسکواش مشن اسکول میں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ اقبال بھی وہیں داخل ہو گئے، مگر پرانے معمولات اپنی جگہ رہے۔ اسکول سے آتے تو استاد کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ میر حسن ان عظیم استادوں کی یادگار تھے جن کے لیے زندگی کا بس ایک مقصد ہوا کرتا تھا، پڑھنا اور پڑھانا۔ لیکن یہ پڑھنا اور پڑھانا صرف کتاب خوانی کا نام نہیں۔ اس اچھے زمانے میں استاد مرشد ہوا کرتا تھا۔ میر حسن بھی یہی کیا کرتے تھے۔ تمام اسلامی علوم سے آگاہ تھے، جدید علوم پر بھی اچھی نظر تھی۔ اس کے علاوہ ادبیات، معقولات، لسانیات اور ریاضیات میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ شاگردوں کو پڑھاتے وقت ادبی رنگ اختیار کرتے تھے تاکہ علم فقط حافظے میں بند ہو کر نہ رہ جائے بلکہ طرز احساس بن جائے۔ عربی، فارسی، اردو اور پنجابی کے ہزاروں شعر ازبر تھے۔ ایک شعر کو کھولنا ہوتا تو 200 مترادف اشعار سنا ڈالتے۔ باپ کے قلبی فیضان نے جن حقائق کو اجمالاً محسوس کروایا تھا، استاد کی تعلیم سے تفصیلاً معلوم بھی ہو گئے۔ 16 برس کی عمر میں اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، فرسٹ ڈویژن آئی اور تمغہ اور وظیفہ ملا۔ اسکواش مشن اسکول میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسیں بھی شروع ہو چکی تھی، لہذا اقبال کو FA کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑا، وہیں رہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ان کی شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ یوں تو شعر و شاعری سے ان کی مناسبت بچپن ہی سے ظاہر تھی، کبھی کبھی خود بھی شعر موضوع کر لیا کرتے تھے، مگر اس بارے میں سنجیدہ نہیں تھے، نہ کسی کو سناتے نہ محفوظ رکھتے، لکھتے اور پھاڑ کر پھینک دیتے۔ لیکن اب شعر گوئی ان کے لیے فقط ایک مشغلہ نہ رہی تھی بلکہ روح کا تقاضا بن چکی تھی۔ اس وقت پورا برصغیر ڈاک کے نام سے گونج رہا تھا، خصوصاً اردو زبان پر ان کی معجزانہ گرفت کا ہر کسی کو اعتراف تھا۔ اقبال کو یہی گرفت درکار تھی۔ شاگردی کی درخواست لکھ بھیجی جو قبول کر لی گئی، مگر اصلاح کا یہ سلسلہ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا۔ ڈاک جگت استاد تھے۔ متحدہ ہندوستان میں اردو شاعری کے جتنے بھی روپ تھے، ان کی تراش خراش میں ڈاک کا قلم سب سے آگے تھا، لیکن یہ رنگ ان کے لیے بھی نیا تھا۔
گو اس وقت تک اقبال کے کلام کی امتیازی خصوصیت ظاہر نہ ہوئی تھی، مگر داغ اپنی بے مثال بصیرت سے بھانپ گئے کہ اس ہیرے کو تراشا نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ اصلاح کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اقبال اس مختصر سی شاگردی پر بھی ہمیشہ نازا رہے۔ کچھ یہی حال داغ کا بھی رہا۔ 6 مئی 1893 میں اقبال نے میٹرک کیا اور 1895 میں اقبال نے FA کیا اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج میں BA کی کلاس میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگے۔ اپنے لیے انگریزی، فلسفہ اور عربی کے مضامین منتخب کیے۔ انگریزی اور فلسفہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے اور عربی پڑھنے اورینٹل کالج جاتے، جہاں مولانا فیض الحسن سہارنپوری ایسے بے مثال استاد تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت تک اورینٹل کالج گورنمنٹ کالج ہی کی عمارت کے ایک حصے میں قائم تھا اور دونوں کالجوں کے درمیان بعض مضامین کے سلسلے میں باہمی تعاون اور اشتراک کا سلسلہ جاری تھا۔ 1898 میں اقبال نے BA پاس کیا اور MA یعنی فلسفے میں داخلہ لے لیا۔ یہاں پروفیسر TW آرنلڈ کا تعلق میسر آیا، جنہوں نے آگے چل کر اقبال کی علمی اور فکری زندگی کا ایک حتمی رخ متعین کر دیا۔ مارچ 1899 میں MA کا امتحان دیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ اس دوران میں شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا، مگر مشاعروں میں نہ جاتے تھے۔ نومبر 1899 کی ایک شام کچھ بے تکلف ہم جماعت انہیں حکیم امین الدین کے مکان پر ایک محفل مشاعرہ میں کھینچ لے گئے۔ بڑے بڑے سکہ بند اساتذہ شاگردوں کی ایک کثیر تعداد سمیت شریک تھے۔ سننے والوں کا بھی ایک ہجوم تھا۔ اقبال چونکہ بالکل نئے تھے، اس لیے ان کا نام مبتدیوں کے طور پر پکارا گیا۔ غزل پڑھنی شروع کی۔ جب اس شعر پر پہنچے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے، تو اچھے اچھے استاد اچھل پڑے، بے اختیار ہو کر داد دینے لگے۔ یہاں سے اقبال کی بحیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوا۔ مشاعروں میں بااسرار بلائے جانے لگے۔ اسی زمانے میں انجمن حمایت اسلام سے تعلق پیدا ہوا، جو آخر تک قائم رہا۔ اس کے ملی اور رفاہی جلسوں میں اپنا کلام سناتے اور لوگوں میں ایک سماع باندھ دیتے۔ اقبال کی مقبولیت نے انجمن کے بہت سارے کاموں کو آسان کر دیا۔ کم از کم پنجاب کے مسلمانوں میں سماجی سطح پر دینی وحدت کا شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا، جس میں اقبال کی شاعری نے بنیادی کردار ادا کیا۔ MA پاس کرنے کے بعد اقبال 13 مئی 1899 کو اورینٹل کالج میں مکلوڈ عربک ریڈر کی حیثیت سے متعین ہو گئے۔ اسی سال آرنلڈ بھی عارضی طور پر کالج کے قائم مقام پرنسپل مقرر ہوئے۔ اقبال تقریباً 4 سال تک اورینٹل کالج میں رہے، البتہ بیچ میں 6 ماہ کی رخصت لے کر گورنمنٹ کالج میں انگریزی پڑھائی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا یا امریکہ جانا چاہتے تھے، مگر آرنلڈ کے کہنے پر اس مقصد کے لیے انگلستان اور جرمنی کا انتخاب کیا۔ 1904 کو آرنلڈ جس انگلستان واپس چلے گئے تو اقبال نے ان کو دوری کو بے حد محسوس کیا۔ دل کہتا تھا کہ اڑ کر انگلستان پہنچ جائیں۔ اورینٹل کالج میں اپنے 4 سالہ دورے تدریس میں اقبال نے اسٹیبس کی ارلی پلیچرز اور واکر کی پولیٹیکل اکانومی کا اردو میں تلخیص اور ترجمہ کیا۔ شیخ عبدالکریم الجیلی کے نظری توحید مطلق پر انگریزی میں ایک مقالہ لکھا اور علم الاقتصاد کے نام سے اردو زبان میں ایک مختصر سی کتاب تصنیف کی، جو 1904 میں شائع ہوئی۔ اردو میں اپنے موضوع پر یہ اولین کتابوں میں سے ہے۔ اورینٹل کالج میں بطور عربک ریڈر مدت ملازمت ختم ہو گئی تو 1903 میں اسسٹنٹ پروفیسر انگریزی کی حیثیت سے اقبال کا گورنمنٹ کالج میں تقرر ہو گیا۔ بعد میں فلسفے کے شعبے میں چلے گئے، وہاں پڑھاتے رہے یہاں تک کہ 1 اکتوبر 1905 کو یورپ جانے کے لیے 3 سال کی رخصت لی۔ اعلیٰ تعلیم اور سفر یورپ 25 دسمبر 1905 کو علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی ٹرنٹی کالج میں داخلہ لے لیا۔ چونکہ کالج میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے لیے گئے تھے، اس لیے ان کے لیے عام طالب علموں کی طرح ہاسٹل میں رہنے کی پابندی نہ تھی۔ قیام کا بندوبست کالج سے باہر کیا۔
ابھی یہاں آئے ہوئے 1 مہینے سے کچھ اوپر ہوا تھا کہ برسٹی کے لیے لنکن ان میں داخلہ لے لیا اور پروفیسر براؤن جیسے فاضل اساتذہ سے رہنمائی حاصل کی۔ بعد میں آپ جرمنی چلے گئے، جہاں مونیخ یونیورسٹی سے آپ نے فلسفہ میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ سر عبدالقادر بھی یہی تھے۔ اسی زمانے میں کیمبرج کے استادوں میں وائٹ ہیڈ، میک ٹیگرٹ، وارڈ براؤن اور نکلسن ایسی نادر روزگار اور شعر فاق ہستیاں بھی شامل تھیں۔ میک ٹیگرٹ اور نکلسن کے ساتھ اقبال کا قریبی ربط تھا، بلکہ نکلسن کے ساتھ تو برابر کی دوستی اور بے تکلفی پیدا ہو گئی۔ میک ٹیگرٹ ٹرنٹی کالج میں کانٹ اور ہیگل کا فلسفہ پڑھاتے تھے، خود بھی انگلستان کے بڑے فلسفیوں میں گنے جاتے تھے۔ براؤن اور نکلسن عربی اور فارسی زبانوں کے ماہر تھے۔ آگے چل کر نکلسن نے اقبال کی فارسی مثنوی اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ بھی کیا، جو گرچہ اقبال کو پوری طرح پسند نہیں آیا، مگر اس کی وجہ سے انگریزی خواہاں یورپ کے شعری اور فکری حلقوں میں اقبال کے نام اور کام کو جزوی سا تعارف ضرور ہو گیا۔ انگلستان سے آنے کے بعد اقبال کی میک ٹیگرٹ اور نکلسن سے خط و کتابت جاری رہی۔ آرنلڈ جو کیمبرج میں نہیں تھے، لندن یونیورسٹی میں عربی پڑھاتے تھے، لیکن اقبال بڑی باقاعدگی سے ان سے ملنے جایا کرتے تھے، ہر معاملے میں ان کا مشورہ لے کر ہی کوئی قدم اٹھاتے۔ انہی کے کہنے پر میونخ یونیورسٹی میں PhD کے لیے رجسٹریشن کروائی۔ کیمبرج سے BA کرنے کے بعد جولائی 1907 کو ہائیڈلبرگ چلے گئے تاکہ جرمن زبان سیکھ کر میونخ یونیورسٹی میں اپنے تحقیقی مقالے کے بارے میں اس زبانی امتحان کی تیاری ہو جائے جو اسی زبان میں ہوتا تھا۔ یہاں 4 ماہ گزارے۔ ایران میں ما بعد طبیعیات کا ارتقاء کے عنوان سے اپنا تحقیقی مقالہ پہلے ہی داخل کر چکے تھے۔ ایک زبانی امتحان کا مرحلہ ابھی رہتا تھا، اس سے بھی سرخروئی کے ساتھ گزر کے 4 نومبر 1907 کو میونخ یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی۔ 1908 میں یہ مقالہ پہلی بار لندن سے شائع ہوا، انتساب آرنلڈ کے نام تھا۔ ڈاکٹریٹ ملتے ہی لندن واپس چلے گئے، برسٹی کے فائنل امتحانوں کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مہینے بعد سارے امتحان مکمل ہو گئے۔ جولائی 1960 کو نتیجہ نکلا، کامیاب قرار دے دیے گئے۔ اس کے بعد انگلستان میں مزید نہیں رکے، وطن واپس آ گئے اور تہذیب کا چھپا ہوا بودا پن منکشف ہو گیا۔ جولائی 1908 میں وطن کے لیے روانہ ہوئے۔ بمبئی سے ہوتے ہوئے 25 جولائی 1908 کی رات دلی پہنچے۔ تدریسی وکالت اور سماجی خدمات۔ ابتدا میں آپ نے MA کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے، لیکن آپ نے برسٹی کو مستقل طور پر اپنایا۔ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ شعر و شاعری بھی کرتے رہے اور سیاسی تحریکوں میں بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ 1922 میں حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا۔ اقبال انجمن حمایت اسلام کے اعزازی صدر بھی رہے۔ اگست 1908 میں اقبال لاہور آ گئے۔ 1 آدھ مہینے بعد چیف کورٹ پنجاب میں وکالت شروع کر دی۔ اس پیشے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ MAO کالج علی گڑھ میں فلسفے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں تاریخ کی پروفیسری کی پیشکش کی گئی، مگر اقبال نے اپنے لیے وکالت کو مناسب جانا اور دونوں اداروں سے معذرت کر لی۔ البتہ بعد میں حکومت پنجاب کی درخواست اور اصرار پر 10 مئی 1910 سے گورنمنٹ کالج لاہور میں عارضی طور پر فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ وکالت بھی جاری رکھی۔ ہوتے ہوتے مصروفیات بڑھتی چلی گئی، کئی اداروں اور انجمنوں سے تعلق پیدا ہو گیا۔ 18 مارچ 1910 کو حیدرآباد دکن کا سفر پیش آیا۔ وہاں اقبال کے قدیمی دوست مولانا گرامی پہلے سے موجود تھے۔ اس دورے میں سر اکبر حیدری اور مہاراجہ کشن پرساد کے ساتھ دوستانہ مراسم کی بنا پڑی۔ مارچ کی 23ویں کو حیدرآباد سے واپس آئے۔ اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کی زیارت کے لیے راستے میں اورنگ آباد اتر گئے، 2 دن وہاں ٹھہرے۔ 28 مارچ 1910 کو لاہور پہنچے اور پھر سے اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے۔ اب معلمی اور وکالت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔
آخر کار 31 دسمبر 1910 کو گورنمنٹ کالج سے مستعفی ہو گئے، مگر کسی نہ کسی حیثیت سے کالج کے ساتھ تعلق برقرار رکھا۔ ایک گورنمنٹ کالج ہی نہیں بلکہ پنجاب اور برصغیر کی کئی دوسری جامعات کے ساتھ بھی اقبال کا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ پنجاب، علی گڑھ، الہ آباد، ناگپور اور دلی یونیورسٹی کے ممتحن رہے۔ ان کے علاوہ بیت العلوم، حیدرآباد، دکن کے لیے بھی تاریخ اسلام کے پرچے مرتب کرتے رہے۔ بعض اوقات زبانی امتحان لینے کے لیے علی گڑھ، الہ آباد اور ناگپور وغیرہ بھی جانا ہوتا۔ ممتحن کی حیثیت سے ایک اٹل اصول اپنا رکھا تھا، عزیز سے عزیز دوست پر بھی سفارش کا دروازہ بند تھا۔ 2 مارچ 1910 کو پنجاب یونیورسٹی کے فیلو نامزد کیے گئے۔ لالا رام پرساد، پروفیسر تاریخ، گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ مل کر نصاب کی ایک کتاب تاریخ ہند مرتب کی، جو 1913 کو چھپ کر آئی۔ آگے چل کر مختلف اوقات میں اورینٹل اینڈ آرٹس فیکلٹی، سینٹ اور سنڈیکیٹ کے ممبر بھی رہے۔ 1919 میں اورینٹل فیکلٹی کے ڈین بن گئے۔ 1923 میں یونیورسٹی کی تعلیمی کونسل کی رکنیت ملی۔ اسی سال پروفیسرشپ کمیٹی میں بھی لیے گئے۔ اپنی بے پناہ مصروفیات سے مجبور ہو کر تعلیمی کونسل سے استعفیٰ دے دیا تھا، مگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر جان مینارڈ نے انہیں جانے نہ دیا۔ اس طرف سے اتنا اصرار ہوا کہ مربوطاً استعفیٰ واپس لے لیا۔ اس دوران میں پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی کے بھی رکن رہے۔ میٹرک کے طلباء کے لیے فارسی کی ایک نصابی کتاب آئینہ عجم مرتب کی، جو 1927 میں شائع ہوئی۔ غرض پنجاب یونیورسٹی سے اقبال عملاً 1932 تک متعلق رہے۔ علامہ اقبال کا مزار 20ویں صدی کے عشرۂ اول میں پنجاب کی مسلم آبادی ایک ٹھہراؤ میں مبتلا تھی۔ کہنے کو مسلمانوں کے اندر 2 سیاسی دھڑے موجود تھے، مگر دونوں مسلمانوں کے حقیقی تہذیبی، سیاسی اور معاشی مسائل سے بیگانہ تھے۔ ان میں سے ایک کی قیادت سر محمد شفیع کے ہاتھ میں تھی اور دوسرا سر فضل حسین بھی اپنے اپنے حمایتیوں کو لے کر پہنچے۔ طے پایا کہ پنجاب میں صوبائی مسلم لیگ قائم کی جائے۔ اس فیصلے پر فوری عمل ہوا۔ میاں شاہ دین صدر بنائے گئے اور سر محمد شفیع سیکرٹری جنرل۔ سر فضل حسین عملاً الگ تھلگ رہے۔ اقبال ان سب قائدین کے ساتھ دوستانہ مراسم تو رکھتے تھے، مگر عملی سیاست سے انہوں نے خود کو غیر وابستہ ہی رکھا۔ 1911 تک متحدہ ہندوستان کے اکثر مسلمان قائدین سر سید کے حسب فرمان انگریزی حکومت کی وفاداری کا دم بھرتے رہے، لیکن 1911 اور 1912 کے بیچ کے عرصے میں حالات جو ایک طرف چلے جا رہے تھے اچانک پلٹا کھا گئے۔ مسلمان سیاستدان بنگال کی تقسیم کے حق میں تھے، انگریز بھی ایسا ہی چاہتے تھے، مگر ہندو اس منصوبے کے سخت مخالف تھے۔ ان کی جانب سے تشدد کی راہ اختیار کی گئی تو انگریزی حکومت نے رکاوٹ ڈال دی۔ تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس جھٹکے نے مسلمان قائدین کی آنکھیں کھول دی اور ان کی گزشتہ انداز فکری کی غلطی ان پر واضح ہو گئی۔ انہیں اب آ کر احساس ہوا کہ اپنی قومی اور سیاسی زندگی تحفظ کے لیے صرف سرکار کی وفاداری پر کمر بستہ رہنا یا انگریزوں کے بنائے ہوئے آئینی ذرائع اختیار کیے رکھنا ناکافی اور بے معنی ہے۔ بقول مولانا شبلی نعمانی، تقسیم بنگال کی تنسیخ مسلمانوں کے چہرے پر ایک ایسا تھپڑ مارنے کے مترادف تھی جس نے ان کے منہ کا رخ پھیر کر رکھ دیا۔ تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان ہوا تو 1 فروری 1912 کو موچی دروازہ لاہور میں مسلمانوں نے ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا، جس میں اقبال بھی شریک ہوئے۔ مقررین نے بڑی جذباتی اور جوشیلی تقریریں کی۔ اقبال کی باری آئی تو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا مینار بن کر اٹھے اور فرمایا، مسلمانوں کو اپنی ترقی کے لیے خود ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے۔ ہندوؤں کو اب تک جو کچھ ملا ہے محض اپنی کوششوں سے ملا ہے۔ اسلام کی تاریخ دیکھو وہ کیا کہتی ہے۔ عرب کے خطے کو یورپین معماروں نے ردی اور بیکار پتھر کا خطاب دے کر یہ کہہ دیا تھا کہ اس پتھر پر کوئی بنیاد کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ایشیا اور یورپ کی قومیں عرب سے نفرت کرتی تھی، مگر عربوں نے جب ہوش سنبھالا اور اپنے کس بل کام سے کام لیا تو یہی پتھر دنیا کے ایوان تمدن کے محراب کی کلید بن گیا
اور خدا کی قسم روما جیسی باجبروت سلطنت عربوں کے سلاف کے آگے نہ ٹھہر سکی۔ یہ اس قوم کی حالت ہے جو اپنے پل پر کھڑی ہوئی۔ اس تقریر سے مجمع میں رواں دواں لمحاتی اور بے جہت جوش و خروش اپنی قوم کے زندہ تشخص کے لیے درکار ایک بامانی قوت میں بدل گیا جو ابھی محدود تھی مگر آگے چل کر اسے وسعت پکڑنی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے چند حلقوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو چکے تھے مگر اس بیداری کے مراکز ایک دوسرے سے لاتعلق چھوٹے چھوٹے جزیروں کی طرح بٹے ہوئے تھے۔ متفقہ ملی قیادت میسر نہیں تھی۔ نتیجتاً مسلمانوں کے اندر متحدہ ہندی قومیت کا رجحان پیدا ہو چکا تھا۔ مسلم لیگ اور ہندو کانگریس کے اجلاس ساتھ ساتھ ہونے لگے تھے۔ ابھی اقبال عملی سیاست سے الگ تھے مگر مسلم قومیت کے اس اصول پر پوری طاقت کے ساتھ قائم تھے جو ان پر قائم انگلستان کے زمانے میں منکشف ہوا تھا۔ یورپ سے واپسی کے بعد 1914 تک کا زمانہ اقبال کی بنیادی فکر کی تشکیل اور تکمیل کا زمانہ ہے۔ یورپ میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ اس کے اثرات ہندوستان میں بھی نمایاں ہوئے۔ انگریزی حکومت کا رویہ سخت سے سخت تر ہوتا گیا جو جنگ کے خاتمے کا بعد بھی برقرار رہا۔ انگریزی حکومت کے خلاف تحریکوں نے زور پکڑ لیا تھا۔ 13 اپریل 1919 کو امرتسر شہر کے جلیان والا باغ میں ایک احتجاجی جلسہ کیا گیا۔ رسوائے زمانہ جنرل ڈائر نے لوگوں کو گھیرے میں لے کر اندھا دھند فائرنگ کروائی اور سینکڑوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ گویا کہ اقبال نے اس زمانے میں خانہ نشینی اختیار کر رکھی تھی لیکن اس حادثے کی دھمک ان کے دل تک بھی پہنچی۔ انہوں نے مرنے والوں کی یاد میں یہ اشعار کہے: ہر زائرے چمن سے یہ کہتی ہے خاک پاک، غافل نہ رہ جہاں میں گردوں کی چال سے۔ سینچا کیا ہے خون شہیداں سے اس کا تخم، تو آنسوؤں کا بخل نہ کر اس نہال سے۔ میں آپ کو اس اعزاز کی اطلاع خود دیتا مگر جس دنیا کے میں اور آپ رہنے والے ہیں اس دنیا میں اس قسم کے واقعات احساس سے فروتار ہیں۔ سینکڑوں خطوط اور تار آئے اور آ رہے ہیں اور مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو کیوں گراں قدر جانتے ہیں۔ باقی رہا وہ خطرہ جس کا آپ کے قلب کو احساس ہوا ہے، سو قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان اور آبرو ہے، اور قسم ہے اس بزرگ و برتر وجود صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی وجہ سے مجھے خدا پر ایمان نصیب ہوا اور مسلمان کہلاتا ہوں۔ دنیا کی کوئی قوت مجھے حق کہنے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ 30 مارچ 1923 کو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اقبال نے اپنی معروف نظم طلوع اسلام پڑھی۔ یہ نظم یونانیوں پر ترکوں کی فتح کے واقعے پر لکھی گئی تھی۔ نظم کیا ہے؟ مسلمانوں کے روشن مستقبل کا پیغام ہے۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی۔ خلافت کانفرنس نے برصغیر کے مسلمانوں کے جذبات ابھار کر انہیں اس طرح اپنی گرفت میں لے رکھا تھا کہ مسلم لیگ کا وجود آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ 1924 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی لگاتار کوششوں سے اس کا احیاء ہوا۔ ادھر پنجاب میں بھی مسلم سیاست بحران کا شکار تھی۔ مسلمانوں کے اندر شہری اور دیہاتی جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا جس نے یونینسٹ پارٹی کو جنم دیا۔ 1923 کے صوبائی انتخابات کے موقع پر اقبال سے اصرار کیا گیا لیجسلیٹو کونسل کا الیکشن لڑے مگر انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ ان کے قریبی دوست میاں عبدالعزیز برسٹر اسی حلقے سے اپنی امیدواری کا اعلان کر چکے تھے جو اقبال کے لیے تجویز کیا جا رہا تھا۔ اقبال حسب معمول وکالت میں مصروف تھے کہ 1926 آ گیا۔ اس سال پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے دوبارہ انتخابات ہونے تھے۔ دوستوں نے بھرپور زور ڈالا۔ اس مرتبہ میاں عبدالعزیز نے بھی کہہ دیا کہ وہ اقبال کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں گے بلکہ ان کی مدد کریں گے۔ اس بار اقبال مان گئے۔ امیدواری کا باقاعدہ اعلان چھاپ دیا گیا۔ الیکشن ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اقبال ہی کو کامیاب ہونا تھا۔ کونسل کے اندر یونینسٹ پارٹی اکثریت میں تھی۔ اس کی قوت کو مسلمانوں کے قومی مفاد میں استعمال کرنے کے لیے اقبال یونینسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے مگر جب اس جماعت کی ناقابل اصلاح خرابیاں مشاہدے میں آئیں
تو اقبال نے علیحدگی اختیار کر لی، باقی مدت ایک تنہا رکن کی حیثیت سے گزار دی۔ اسی سال پنجاب کی صوبائی مسلم لیگ کے سیکرٹری بنائے گئے، جس سے برصغیر کی مسلم سیاست کا دروازہ ان پر کھل گیا۔ اب اقبال عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھ چکے تھے۔ علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 بمطابق 20 صفر المصفر 1357 عیسوی کو فجر کے وقت اپنے گھر جاوید منزل میں طویل علالت کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے اور ان کو لاہور میں بادشاہی مسجد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ علامہ اقبال کا مزار لاہور میں شاہی مسجد کے ساتھ واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔